آج ہم گلگت سمنا پہ نگر جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو اصل شامن سے ملوائیں گے۔ اصل شامن جو حسب نسب کے اعتبار سے پریکٹسنگ شامن ہے۔ شامنزم کیا ہے، اس کا تہذیبی اظہار کیا ہے، یہاں کے لاشعور میں کیسے پنہا ہے، اس کی کیا کیفیتیں ہیں، سب کچھ بتائیں گے اور اصل شامن کی زبانی بتائیں گے، حسبی نسبی شامن کی زبانی۔ اب تک آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا ٹی وی چینلز پہ اگر کچھ شامنزم کے بارے میں دیکھا ہوگا تو وہ ایکٹنگ زیادہ ہے، وہ صرف ایکٹنگ ہے، خود شامن کبھی سامنے نہیں آئے۔ بہت سے لوگ جو یہاں نہیں آئے ہنزا اور نگر کو ایک ہی علاقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دو مختلف اضلاع ہیں اور دو مختلف علاقے جو اپنی اپنی امتیازی خصوصیات رکھتے ہیں۔ نگر خوابوں کا ایک نگر ہے۔ گلگت سے نگر جاتے ہوئے ایک مقام آتا ہے بدروکا۔ یہ بدروکا ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ جگہ گلگت سے 53 اور 3 پہاڑی سلسلوں کے مقام میں اتصال سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ سیاح یہاں سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں بغیر رکے ہوئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جگہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں 5.5 کروڑ سال کی ایک بہت بڑی تاریخ لیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ہمالیہ کا سلسلہ بنا، وجود میں آیا، ہمالیہ پہاڑ وجود میں آئے اور تبتن پلیٹو وجود میں آیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کانٹیننٹل پلیٹس کے ٹکرانے سے انڈیا بر اعظم ایشیا کا حصہ بنا تھا، ورنہ محض ایک جزیرہ تھا۔ بر اعظم ایشیا کا حصہ بر صغیر پاک و ہند جو انڈیا تھا وہ ایشیا کا حصہ نہیں تھا۔ ان پلیٹس کے ٹکرانے سے وہ ایشیا میں شامل ہوا۔ ہمالیہ کے پہاڑ، ہمالیہ کا سلسلہ اب بھی مسلسل شمال مغربی جانب سرکتا جاتا ہے۔ ہمالیہ کا سلسلہ ہر سال 1 سینٹی میٹر سے زیادہ بلند ہو رہا ہے۔ شامنزم اس خطے کا غیر سامی مذہب رہا ہے، آج بھی ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، ان کی تہذیب میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ شامنزم محض قصے کہانیوں میں نہیں، اساطیر میں نہیں، کتابوں اور داستانوں میں نہیں، بلکہ عقل و شعور میں، حسن و عمل میں، کیف و مستی میں، خرد و خیال میں جاگزی ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ شامن حسب نسب کے اعتبار سے شامن ہوتے ہیں، شامن بنا نہیں جا سکتا، آپ شامنزم اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں، واقعی گلگت بلتستان کے جو شامن ہیں وہ حسب نسب میں ہی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دایال توم سرینگر فارن، یعنی دایال توم سرینگر فارن، یعنی وہ دایال اپنے حسب نسب سے ہی بنتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے بنتا ہے۔ میرا بھی حسب نسب میں میٹرنل سائڈ سے دایال شفا ہے، ہمارے دادا وہ ماموں تھے ہماری والدہ کے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ پریاں یا جب یہ کوالٹیز خاصیت شامن کی وہ انہیرٹ کر جاتی ہیں۔ شامنزم بے اختیاری میں پریوں سے باتیں کرنے اور ان کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں انسان کے مستقبل کو پریڈکٹ کرنے کا نام ہے۔ کاسمک سکیل پہ 2 عالموں 3 عالموں کے درمیان گھومنے پھرنے کا نام ہے، سفر کرنے کا نام ہے، کاسمک ریلیشن بنانے کا نام ہے۔ بے اختیاری شامنزم کا جزو لا ینفک ہے۔ شامنز کا کہنا ہے کہ بے اختیاری کے بغیر دایال پریوں سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، مل نہیں سکتے، پریاں ان پہ اتریں گی نہیں۔ اگر وہ بے اختیاری میں اس دنیا سے بے رغبتی اختیار نہیں کریں گے، اس دنیا کی آلائشوں سے دور نہیں چلے جائیں گے، پاکیزگی اور طہارت کو نہیں اپنائیں گے، تو پریاں کیسے ان پہ اتریں گی؟ بے اختیاری شامن کا، دیال کا وصف ہے، اور یہ بے اختیاری دیال کا ہی نصیب ہوتی ہے۔ دیال بھی بہت مختلف قسم کے ہیں۔ دیال ہزاروں برس سے آتے رہے ہیں اور وہ جنیپر کے پتوں کو جلا کر سونگتے ہیں، میوزک کی دھن پر رقص کرتے ہیں، بے اختیار ہو کر بھاگتے ہیں۔ ان کا وصف پیش گوئی کرنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دیال گزرے ہیں جنہوں نے روس کے حصے بکھرے ہونے سے لے کر گلگت میں فرقہ وارانہ فساد ہونے تک پیش گوئی کی اور سب درست ثابت ہوئی۔ آپ شامنز کے بارے میں پڑھتے ہوئے کچھ گمراہ کن باتیں بھی پڑھتے ہیں، مثلاً یہ کہ دیال جنیپر کا دھواں لینے اور محو رقص ہونے کے بعد بے اختیاری میں بکرے کے سر کا خون پیتا ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ دیال کبھی، اور اصل دیال کے حلق سے ایک قطرہ خون نہیں اتر سکتا۔ اگر ایک قطرہ خون اترے گا تو وہ دیال نہیں رہتا،
وہ نٹو کہلاتا ہے، اور اگر 2 قطرے حلق سے نیچے اتر جائیں تو وہ روئن نٹو کہلاتا ہے۔ دیال تو پاکیزگی اور پارسائی کا استعارہ ہے، سمبل ہے، وہ تو ایپیٹوم ہے پاکیزگی کا، پارسائی کا، طہارت کا، پیورٹی آف سول کا۔ جب وہ ٹرانس میں ہوتا ہے تو کسی اور مخلوق سے بات کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو لازماً وہ کسی اور ڈائمنشن کی مخلوق سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب شامن ایکسٹرا ڈائمنشن کو دیکھتا ہے یا آبزرو کرتا ہے، کسی فورتھ ڈائمنشن، ہاں فورتھ کیا ٹائم ہے کسی 5th 6th ڈائمنشن نہیں، سائنسی اعتبار سے دیکھے تو وہ کچھ ڈائمنشن اسٹرنگ تھیوری کے ساتھ یا ایم تھیوری کچھ اور ہو جائے گا، تو یہ دیکھتا ہے ایسے مخلوقات کو، کہتے ہیں پرستان کو دیکھتا ہے۔ شامنزم کوئی آج کی داستان نہیں، شامنزم کوئی آج سے موجود نہیں ہے، شامنزم لوگوں کے دلوں میں، لاشعور میں آج سے نہیں بستا، ہزاروں برس سے بستا ہے، ہزاروں برس سے، اور یہ صرف بر صغیر ہی کا خاصہ نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، سائبیریا میں، کوریا میں، پیسیفک میں، ہر جگہ گلگت بلتستانی شامنزم بہرحال ان سے فرق ہے۔ وہاں پہ ان کا کانٹیکٹ روحوں سے زیادہ تر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی روحوں سے، ان سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں جو شامن ہیں، ان سے مسائل کا حل اور پھر ٹوٹکے ٹونے اسی سے اس کے بعد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن گلگت بلتستان کا جو شامن ہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، چاہے بروشش کی ہو، جو خوار زبان ہو، لیکن جب وہ شامن بننا شروع ہو جاتا ہے یا اس پر کہتے ہیں پریاں آنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ شنا بولنے لگتا ہے، کہ چاہے وقی بولتا ہو، چاہے اردو بولتا ہو، چاہے انگلش۔ کہتے ہیں بعض انگریز بھی جب وہ شامن ہونا شروع ہوئے تو شنا بولنے لگے فر، اور کہتے ہیں نا یہ شنا زبان بھی ایک انفرادیت یہ رکھتی ہے کہ یہ سپر نیچر مخلوقات کی زبان ہے، کسی اور زبان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اور واقعی میں کہ یہ جو شنا زبان ہے اس میں تمام تر شعبے زبان کے بالکل مکمل نظر آتے ہیں۔ دیال شامن جب ٹرانس میں آتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، ناچتا بھی ہے تو اوپر کی طرف ہے، ناچ بھی مختلف قسم کے، جب ابتدائی جب اثرات شروع ہو جاتے ہیں تو بالکل بے خود ہو جاتا ہے وہ شامن، بھاگتا دوڑتا ہے، بے اختیاری میں دوڑنا شروع کرتا ہے۔ شامنزم میں دیال کے پیش نظر ہیلنگ پار حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ ہیل کرتا ہے، وہ پریوں سے باتیں کرنے کے بعد واپس جب اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ علم لے کے آتا ہے، وہ اپنے علم کے بلبوتے پہ پریڈکٹ کرتا ہے آنے والے وقت کو، آنے والے مسائل کو، اور ان مسائل کا حل دیتا ہے۔ وہ بے اختیاری حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے، مثلاً ساؤتھ کورین شامن کبھی بھوکا رہ کر تو کبھی اکیلا جنگلوں میں نکل کر یہ ایکسٹیسی حاصل کرتا ہے، کہیں مشرومز کے ذریعے سے ایکسٹیسی حاصل کی جاتی ہے، وجد میں جایا جاتا ہے، بے اختیاری حاصل کی جاتی ہے، اور اس بے اختیاری میں بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ ایک دیال وہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ پہاڑوں سے چھلانگ بھی لگا سکتے ہیں، وہ پریوں سے باتیں کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹرانس میں آنے کے لیے سب سے پہلے اس کے سامنے اس کی ٹہنیاں ڈالی جاتی ہے، ان کو آگ لگا، جب اس کی دھواں اٹھتا ہے وہ کھانے لگتا ہے، یعنی شامن اس کو انہیل کرتا ہے، اس نامے کہتے ہیں ڈوم کھوئی، تو اس کو کور کرتے ہیں ایک کپڑے سے، لوگ 2-3 بندے اس کو کور کرتے ہیں، وہ سارا دھواں انہیل کرتا ہے، تو تب جا کے ٹرانس میں آ جاتا ہے۔ وہ ابتدائی تو یعنی خوشبو سے ان کو بڑا لگاؤ ہے کہ، اور وائٹ کلر کو پسند کرتے ہیں، اور فٹس کے لیے وائٹ کلر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ریڈ پہنے نا مجموعے میں جہاں دیال کو ٹرانس میں لے جایا جا رہا ہے تو وہ حملہ کرتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ریڈ کلر کیوں پہنا، جیسے میٹرکس میں ریڈ کلر کی طرف دیکھنا اسی طرح میٹرکس دیکھتے ہیں نا تو یہاں شامنزم میں بھی ریڈ کلر کو سخت ناپسند کرتا ہے شامن، وہ کہتا ہے میری پریاں کہتی اس کو لے کے جاؤ یہاں سے، بھگاؤ، یہ نہیں بھگایا تو حملہ خود ہی بیسیکلی اس پر وار کرتا ہے۔ شامنوں کا سب سے بڑا شامن
جو ہے دینل کھمیٹو کہلاتا ہے، اس کی پریڈکشنز 8% نہ تو چپکو کری بجھے، مثلاً چھوٹی آنکھوں والا اور چپٹی ناک والا جو ہے سنبھل جائے گا، اچھی نیلو ڈم ہگرو نشی بجھے، نیلی آنکھ والا اور بھاری جسم والا جو ہے بکھر جائے گا، ڈم بوڑوس اچھی نیلو کھے بجھے، جو گندمی کلر کا آدمی جو ہے نیلی آنکھ والے کو کھا جائے گا۔ جو پہلی کہاوت کا پہلا بند ہے اس کو چائنا والوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، دوسرے کو روس کے ساتھ اور تیسرے کو افغان کے ساتھ۔ شامن کے ہاں خدا کا تصور روایتی نہیں ہے، وہ صوفی کی طرح کسی حرف کا بیان نہیں، کسی جسم کی رواں نہیں، کسی کلام کی زبان نہیں، کسی شمع کی لو نہیں۔ شامن کا پریوں سے وہی تعلق ہے جو پتھر کا سنگ تراش سے، یعنی ایک نگاہ سے وہ کاسمک ریالٹی کا تجربہ کر لیتا ہے اور مستقبل کی پیشمندی سے کئی پتھر اذیت یاس و مرگ سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ بر صغیر کا مشترکہ ہیریٹیج اور ہسٹری سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، آپ کو قدم قدم چونکا دینے والی تاریخ ملے گی، ہزاروں سال پرانی تاریخ جو آج مادی اور غیر مادی تہذیب کی صورت میں موجود ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں اپر ہنزا کی، اپر ہنزا، جہاں ہم دیکھیں گے کہ حسینی برج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیوں کیا گیا اور کیسے ایک شخص جو تپنجی بنانے میں مہارت رکھتا ہے چائنا میں 2.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود خالی ہاتھ واپس آ گیا، اور وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ ہنزا کے پہاڑوں میں بسی خاموشی، سناٹا آپ کو کہاں لے جاتا ہے، کیا تجربہ کرواتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ یہ سب دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔